حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں مور کے پر کوئی ایسے بابرکت پر نہیں ہے، متبرک پر نہیں ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ یہ ہم لوگ بعض چیزیں اپنے پاس سے کچھ چیزوں کو متبرک اور کچھ کو غیر متبرک قرار دے دیتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں تو بھیڑ چال ہے، نہ قرآن پڑھیں گے، نہ حدیث پڑھیں گے، نہ علماء کی صحبت میں رہیں گے، پپو پان والے کے مسئلے پہ عمل کریں گے، ٹیٹا دودھ والا بول دے گا اس کے اوپر سب عمل کر رہے ہوں گے، اور بہت اس کو امپورٹنس دیں گے اس قسم کی چیزوں کو۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ خوشخبری کسی کو سنا دیں یا یہ کلمہ آگے پہنچا دیں، آپ کو خوشخبری حاصل ہوگی، اگر ایسا نہیں ہوا تو 10 دن کے اندر اندر آپ کے اوپر مصیبتیں نازل ہو جائیں گی، پاگلوں کی طرف فارورڈ کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول قرآن عظیم میں ہزارہ وعیدیں بیان فرمائیں، عذابات جہنم بیان فرمائیں، گناہوں کے اوپر عذابات کا ذکر فرمائیں، عذابات قبر کا بیان ہو، کچھ اثر نہیں کرے گا، کھی ہوتی رہے گی، ہنستے رہیں گے۔ اور اس قسم کی بے سروپا بات کہیں سے بھی حاصل ہو جائے تو قوت ایمانی ماشاءاللہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ اور غلط رویہ ہے، لہٰذا یہ مور کے پر قرآن میں رکھنا کوئی ادب نہیں ہے، ان کو نہ رکھا جائے۔ اور اسی طرح یہ کہتی ہیں کہ یہ مزارات کی صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، صفائی وغیرہ کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ عموماً ہوا وغیرہ کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، بادشاہ وغیرہ جو ہوتے تھے تو اس کے لیے استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن قرآن میں نہ رکھیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ بلکہ ایک ہی کہتے ہیں کہ سنا یہ تھا کہ فرض اور سنت کو متصل بالکل پڑھا جائے ورنہ ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو میں نے جب اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو ایسی ہوتا ہے کہ جب جماعت ختم ہوتی ہے تو فرض کے بعد جگہ تبدیل کر کے سنت ادا کی جاتی ہے، تو پھر اتصال کہاں رہا؟ اس کا مطلب سب کے ثواب میں کمی آئے گی۔ دیکھیں یہ بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو فرائض اور سنن ہوتے ہیں ان کے یعنی فرض سے پہلے جو سنتیں مثال کے طور پہ ان کو ادا کرنے کے بعد فرائض سے پہلے ایسا کوئی بھی عمل کرنا جو مطلب دنیا کی مشغولیت والا کہلاتا ہے، مثلا دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جانا، دنیاوی باتیں کرنے لگ جانا، بازار میں خرید و فروخت کے لیے چلے جانا کہ چلو ابھی تو 15 منٹ ہے جماعت کے لیے میں اور کام کر لیتا ہوں، تو اس طرح اگر فاصلہ آ جاتا ہے تو بعض علماء کے نزدیک وہ سنن باطل ہو جاتی ہیں اور بعض کے نزدیک ان کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ یعنی معلوم یہ ہوا کہ فصل بالاجنبی اگر ہو، درمیان میں کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس کا تعلق دین سے یا نماز سے یا ذکر وغیرہ سے نہ ہو، تب یہ صورتحال ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے سنن پڑھی اور بیچ میں ذکر الہی کرتا رہا 10 منٹ تک مثال کے طور پہ، بعد میں جماعت قائم ہوئی تو اب بھی تو یہ 10 منٹ ذکر کرتا رہا ہے، بیچ میں اتصال کہاں ہے؟ لیکن یہ فصل بالاجنبی نہیں ہے بلکہ یہ ذکر الہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سنن کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ یہی نماز کے بعد کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھانے کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر پھر جو آپ سنن نوافل وغیرہ پڑھتے تھے، تو جگہ کی تبدیلی تو سنت کریمہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جماعت ختم ہو کر جب ہم متفرق طور پہ سنن ادا کرتے ہیں تو کوئی فصل بالاجنبی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ فرض ادا کرنے کے بعد ابھی سنتیں پڑھنی ہیں لیکن صحن میں آ گیا، باتیں شروع کر دیں کاروبار کی، ادھر کی باتیں، پھر سنتیں ادا کر رہے ہیں تو یقیناً ان کے ثواب میں کمی آئے گی۔ تو اتصال سے مراد یا متصل ہونے سے مراد فوراً یہ نہیں کہ جیسی سنت پڑھی فوراً فرض ہونے چاہیے، بلکہ صرف اتنا کہ درمیان میں کوئی دنیاوی معاملات